نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کل مہار مل گئے اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کی پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے جاری ہو گئے۔
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری کی اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھا دیتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ دعا مانگتے ہی مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے اور ملیاں میٹ ہو جائے، یا جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ دوستو، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے کہ جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، اپنے نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے تھے نہ ہی کوئی بدلہ لیتے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہنے والے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہنے والوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ ہم صرف زبان سے ہی نام لیوا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ مصطفیٰ کا غلام بننا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، عمل کرو، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ دوستو، نہ تو ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، نہ ہمارا چلنا پھرنا سنت کے مطابق، نہ ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق، حتیٰ کہ ہمارا تو پانی پینا، جس سے جو عمل ہم دن میں 10 بار کرتے ہیں وہ بھی ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ رفع حاجت کرنا، جس عمل کو دن میں ہم 3-4 بار کرتے ہیں وہ بھی ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسرے لوگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہماری تو بات بات میں گالی ہوتی ہے، ہماری تو بات بات میں تکبر اور غرور ہوتا ہے، ہماری تو آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، ہمارا تو زبان بھی گناہ کرتی ہے، ہمارے تو پیر بھی گناہ گار ہیں، ہمارے تو ہاتھ بھی، ہمارے تو آنکھیں بھی، ہمارے تو کان بھی گناہ سنتے ہیں۔
تو ایسے میں اگر ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں تو تب بھی ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ زندگی چند دنوں کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے جانا ہے۔ ہر ایک چیز اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات میں ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو زندہ ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو مردہ حالت میں ہے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ صرف اللہ کی ذات میں باقی رہنا ہے، اللہ کی ذات میں باقی رہنا ہے بس۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے محنت کریں یا دنیا کے عارضی زندگی کے لیے محنت کریں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے۔ لوٹ آئے اللہ کی طرف، لوٹ آئے اس سے پہلے کہ ہمارے جسم سے ہماری روح کو کھینچ لیا جائے، اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمارے گلے کو دبوچ لے اور تب ہم اس وقت کچھ بھی نہ کر پائیں۔ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ ہمارے گوڑے جواب دے ہم رکوع نہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں جواب دے ہم تلاوت نہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ ہماری کمر میں تکلیف ہو ہم سجدہ نہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ ہمارا دماغ کام چھوڑ دے، ہمارا دلیل کام نہ کرے اور ہم الٹی سیدھی رکعتیں پڑھیں نماز میں، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر بھولنے کی عادت غالب ہو جائے اور ہم نماز میں قرات بھی نہ بول پائے صحیح طریقے سے۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ جوانی جو ہمیں رب العالمین نے عطا کی ہے، جس جوانی میں شادی کو افضل سمجھا جاتا ہے، جس جوانی میں نوکری کو افضل سمجھا جاتا ہے، جس جوانی میں ہر ایک زوراور کام کو کرنے کے لیے افضل سمجھا جاتا ہے، میرے دوستو اسی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی شیوہ پیغمبری ہے۔ ایک نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو دعوت دیتی ہے، اسی طرح ایک برائی دوسرے برائی کو دعوت دیتی ہے، چھوٹی برائی بڑی برائی کو دعوت دیتی ہے۔ مت پڑیے برائیوں میں، نکل آئیے اس برائی کی دنیا سے۔ اس وقت سے ڈریے جب ہماری روح کو ہمارے جسم سے کھینچ لیا جائے گا، اس وقت ہمارا یار دوست ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارا عزیز رشتہ دار ہمارا کام نہیں آئے گا۔ ہمارے کام آئیں گے تو صرف ہمارے اعمال صالحہ کام آئیں گے، جو قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے ترازو کو بھاری کرنے کا باعث بنے گی۔ یاد کیجئے موت کے اس خوفناک منظر کو، تھوڑا ایک منٹ کے لیے اپنے سانس کو روک لیجئے۔ جب آخری لمحے میں آپ کی سانس آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو موت کی گھٹن اس وقت سے زیادہ سخت ہوگی۔ تھوڑا محسوس کیجئے قبر کی تنہائی کو، قبر کی تنگ تاریک جگہ کو محسوس کیجئے، قبر کی اکیلے پن کو محسوس کیجئے اور پھر دیکھیے محتاج بنیے رب العالمین کے، محتاج بنیے، اپنے اندر طلب پیدا کیجئے نیکیوں کی۔ ہدایت ہم کو مل چکی ہے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہدایت مانگیے اللہ سے، ہدایت ہم کو مل چکی ہے، سیدھے راستے پر چلنا مانگیے، کوشش کیجیے، خود بھی کوشش کیجیے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی سیدھے راستے پر چلیں گے نہیں جب تک ہمارے اندر طلب نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔